بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن دين الله يسرون ایک سوال اللهم صل على محمد وآل محمد حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور اسی عنوان کے تحت اسی حدیث کے ذیل میں ہمارے ان مجالس کا عنوان ہے اسلام اور آج کا انسان۔ کل ہم ایک مختصر سی وضاحت اس بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے وہ کنز الامال، اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب کنز الامال احادیث کا بہترین مجموعہ اور کئی جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے اور اہل تشیع کی کتاب ہے میزان الحکمہ آیت اللہ رہ شیری کی، اس میں یہ روایت ہے۔ اور عام طور سے روایات اخلاقی احادیث اخلاقی میں فرقین میں کوئی آپ کے اختلاف نہیں، سب نے مل کر روایات کو نقل کیا ہے اور جامع بشری کی حفاظت کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے الحمدللہ علماء نے بہت کام کیا ہے کہ ان احادیث کو جمع کیا ہے تاکہ وہ جوانوں کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ایک خزانے سے کم نہیں، ایک سرمایے سے کم یہ احادیث نہیں ہے، جو کہ ایک انسان کی دنیا بھی سنوارتی ہیں اور آخرت بھی سنوارتی ہیں۔ گفتگو سے قبل کہ جو آپ کے حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، ہم ہمیشہ کی طرح کہ کربلا کے وہ جو علل و اسباب ہیں جوانوں کے لیے، عام طور سے خصوصاً جوانوں کے لیے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں، کیا غرض ہیں، کیا ضروری ہے ہمارے لیے یہاں جمع ہونا، کیوں ذکر ابا عبداللہ کرنا، کیوں مجالس کا برپا کرنا، یہ سب سوالات ہیں، یہ جوابات انشاءاللہ آپ کو مجالس میں ملتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کا 1438واں سال، یہ سال کا چاند نمودار ہوا ہے، سرخی لیے ہوئے، اور اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، دنیا کے تمام کیلنڈروں کے حساب سے، تقویم کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہر ملت، ہر قوم نیا سال کا ایک اہتمام کرتی ہے، اتنا خاص اہتمام کرتے ہیں بعض حضرات کہ ان کے رسمی عیدوں کو، مذہبی عیدوں کا بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا سال کا پہلا دن کا اہتمام کرتے ہیں، اور مختلف طور طریقوں سے آپ کے سال کا آغاز کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہ ہمارے زندگی کا ایک آغاز ہو رہا ہے آج سال سے، آج سال کا پہلا دن ہے۔ اسی طرح سے 1.25 ارب آپ کے مسلمان، بلکہ 1.25 ارب سے بھی زیادہ لوگ یہ سال کا جو اہتمام، یعنی سال کا جو آغاز کرتے ہیں وہ غم و اندوہ سے کرتے ہیں، وہ ہے ماہ محرم۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ ماہ محرم الحرام کو جو ہے خوشی سے آغاز کرے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ نواز رسول کی اس ماہ میں، اس مہینے میں شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو ماہ محرم کا جیسے ہی چاند نمودار ہو جاتا ہے، ایک غم و اندوہ، یعنی گویا ہم کہہ سکتے ہیں ایک قوم تو ایسی ہے جو اس سال کا آغاز رونے سے کرتی ہے، اور یہ فطری بات ہے، یہ فطری آغاز ہے کہ بچہ دنیا میں بھی آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے۔ تو اب یہ سال کا، اس طرح کا یہ سال کا اہتمام، ایک آغاز اس عنوان سے کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک، یعنی آپ کی وفات کے بعد زمانہ اتنا پرآشوب ہو گیا، یعنی 50 سال کے اس عرصے میں، یعنی وہ دین اسلام جو خون اور پسینے سے سینچا گیا تھا، بڑی مشکلات سے اس کی جو ہے سینچائی ہوئی تھی، اس دین اسلام پر آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، یعنی دین اسلام کی کشتی ڈوبتے ہوئے نظر آ رہی ہے صرف 50 سال کے عرصے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزرے ہیں کہ وہ 50 سال کے عرصے میں دین اسلام اتنا مصیبتوں میں گر گیا ہے، سنت نبوی پامال ہو چکی۔ ایسے میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو حسین ابن علی اپنے خانوادے کے ساتھ اپنی عظیم قربانیوں کو پیش فرمایا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آن حضرت آپ کے متعلق یہی فرماتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ ایک سلام پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا، کسی اور کے لیے یہ حدیث نہیں ملتی، آپ نے حسین ابن علی کی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ جو محنت سے جو دین اسلام کی پرورش ہوئی تھی، یعنی کم مصیبتوں سے اسلام آپ کے امام حسین تک نہیں پہنچا تھا، نبی اکرم اس یعنی بہت ساری محنت کے بعد، بہت ساری قربانیوں کے ساتھ یہ دین اسلام کو امام حسین تک پہنچا ہے۔ تو اب یہاں پر یزید جیسے باطل پرست، یزید جیسے بے دین افراد کے ہاتھوں یہ دین ختم ہو رہا ہے، تو حسین ابن علی کا کھڑا ہونا، اور یقیناً یہ کشتی کو آپ ہی نجات دلائے ہیں اور ہدایت کا چراغ بنے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف ایک ہی ایسی رسم ہے، ایک ایسی عبادت ہے، یہ عزاداری، جس میں سارے مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عزاداری مثلا مسلمانوں میں فلاں گروہ ایک الگ انداز سے عزاداری کرتا ہے، ایک گروہ ایک دوسرے انداز میں، نہیں، انداز کچھ بھی ہونے دیجئے، لیکن وابستگی حسین ابن علی علیہ السلام سے ایک صلوات پڑھیں۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ یہ حسین ابن علی سے اپنے کو جوڑتے ہیں۔ آپ بتائیے، مسلمانوں کا کوئی گروہ، کوئی شخص اپنے کو یزید سے جوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے ایک اتحاد، ایک یونٹی۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مسلمانوں کو یکجا جمع کرتی ہے، ہر قوم کی ضرورت بن چکی ہے۔ اگر کوئی ملت، کوئی قوم انقلاب اسلامی برپا کرنا چاہتی ہے تو وہ کربلا کے انقلاب کو دیکھتی ہے۔ شاید اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ جب بیدار ہوگی قوم تو
حسین ابن علی کی ضرورت پڑے گی اور ان کے جیسا ایک انقلاب جو ہے برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیزان محترم، بس اسی عنوان سے کہ جس طرح سے یہ ہمارا موضوع ہے کہ اسلام اور آج کا انسان، وہ اسلام جو اتنی محنتوں سے ہمارے ہاتھوں آیا ہے، آج کا انسان ہے اس کو بچانے کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے۔ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو ہم مربوط کرتے ہوئے کہ جو حضرات کل کی مجلس میں شرکت فرما نہیں تھے، میں اپنے بیان کو جوڑتے ہوئے کل ہم نے دین کی مفصل ایک گفتگو آپ کے سامنے فرمائی۔ دین اسلام آنے سے قبل عرب کی کیا حالت تھی؟ جہالت کا بول بالا تھا۔ ایسے عالم میں کہ ان کے خیالات، کیونکہ ہم نتیجتاً اپنی گفتگو میں یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دین اسلام ایک حقیقت کا نام ہے۔ دین اسلام وہم، بدعت، خرافات کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام ایک حقیقت بیانی کا، ایک حقیقی واقعے کا نام ہے۔ دین اسلام میں حقیقت ہے، کوئی بیان بازی یا کوئی بدعت و خرافات اس میں شامل نہیں ہے۔ بس یہ ہم خلاصے کے طور پہ نتیجتاً آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اس زمانے میں کہ جو زمانے جاہلیت میں، یعنی جاہلیت کی لوگوں پر حکمرانی تھی، وہ ایسا زمانہ تھا جہاں پر نہ صرف جانوروں پر بدسلوکی تھی بلکہ انسانوں پر بھی بدسلوکی تھی۔ وہ انسانوں میں ہماری مراد خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، کہ انسانوں پر بھی آپ کے بے سلوکی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جانوروں پہ بھی بدسلوکی ہو رہی ہے، جانوروں پہ بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اسلام آیا، اسلام آ کر نہ تنہا انسانیت کے حقوق کو محفوظ کیا، انسانی وقار کو بچایا، بلکہ جانوروں کو بھی وہ حقوق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ قابل توجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مثال کے طور پہ آپ کے انسانوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں یا جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ نہیں، توجہ کریں کہ انسان، اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں چونکہ میرے ذہن میں ایک جملہ آیا ہے، بحث آ رہی ہے کہ کیوں ہم قربانی دیتے ہیں، تو ایک مسئلہ ہے اپنی جگہ پہ، تو اس کے لیے فلسفہ سن لیجئے گا کہ قربانی جو ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ جانور کا، چونکہ جانوروں کی خلقت انسانوں کے لیے ہوئی ہے، جانوروں کی دوسرے اور کئی مخلوقات ہیں جو انسانوں کی مدد کے لیے ہیں، تو جانوروں کی خلقت انسانوں کی خوراک کے لیے ہوئی ہے۔ اگر ہم جانور کو قربانی دیتے ہیں تو وہ جانور جب قربان گاہ میں جاتا ہے، جب قربانی کے لیے وہ جانور نزدیک ہوتا ہے قربان ہونے کے لیے، تو وہ جانور فخر کرتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جانور کا کمال اسی میں ہے کہ وہ انسان کے لیے ذبح کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، قربانی ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جانور ہے، اگر آپ اس کو اذیت دیتے ہیں، اگر اس کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو اسلام منع کرتا ہے، اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ جہاں پر انسانوں کے حقوق کی رعایت فرماتا ہے، لڑکیوں کے ان کے حقوق دیتا ہے، خواتین کو ان کے حقوق عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے جانوروں کے حقوق بھی دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنا اہتمام ہے جانوروں کے لیے کہ ہم، چونکہ آج کل تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم جانوروں پہ سواری کریں، لیکن وہ زمانے میں کہ جو جانوروں پہ سواری کی جاتی تھی، تو اسلام اتنا جانوروں کا آپ کے طرفدار تھا کہ جانوروں کے لیے سلوک کا طرفدار تھا۔ کہتے تھے کہ اگر تم سواری پر ہو اور اگر کسی پانی سے تمہارا گزر ہو رہا ہو تو وہاں پر جانور پہ پانی پلانا، یہ اسلامی احکام ہے۔ ایک سوار کے لیے یہ اسلامی پیغام ہے کہ وہ جانور کو پانی پلائے۔ ایسا نہ ہو کہ جانور پانی کو دیکھ کر آگے بڑھ جائے، نہیں، جانور جیسے ہی پانی کے نزدیک پہنچے تو ہمارے لیے سوار کے لیے ضروری ہے کہ اسے پانی پلائے۔ اور اس کے بعد سوار کے لیے کہا گیا کہ دیکھو تم سواری پر، جب تم سوار رہو جانور پر، جب تم سواری کرو تو تم سواری پر ہوتے ہوئے کسی سے اگر گفتگو کرتے ہو تو اپنے کلام کو کم کرو، زیادہ گفتگو مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جانور پر آپ کے ایک صدمہ ہو، جانور پر مشکل ہو کہ آپ زیادہ وقت جانور کو نہ دیں کہ اس کے اوپر آپ سوار ہیں اور
آپ کے جانور کو جو ہے آپ کے تکلیف پہنچا رہے ہو. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ اب اپنے کلام کو کم کرو، سواری پر ہو تو گفتگو کم کرو اور تیزی سے رواں دوا ہو. اور پھر جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا جانور ہے تو اس کے منہ پر، اس کے دہن پر تم تازیانہ نہیں مارنا. یہ اسلام ہے. آپ بتائیے کسی مذہب میں اتنی رعایت ہے کہ جانور کے منہ پر تازیانہ نہ مارنا. اور اس کے بعد اسلام کہتا ہے کہ دیکھو جانور کی طاقت کے مطابق اس پہ سامان کو تم لادنا، اتنا زیادہ سامان اس پہ حمل نہیں کرنا کہ وہ جانور برداشت نہ کر سکے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جانور کو اگر تم کسی سفر پہ جانور کو لے کے جا رہے ہو تو اتنی طولانی سفر مت کرو کہ جانور جس کو برداشت نہ کر سکے. عزیزان محترم، یہ ہے اسلام کہ یہ جو وہم تھا، جو توہمات تھے، جو بدعت و خرافات تھی، اسلام آگے نہ صرف انسانیت کو حقوق عطا فرمایا بلکہ جانوروں کو بھی وہ حق دیا. یہ دیکھو ہر سوال پر جانور کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں. عزیزان محترم، ایک بہت بڑے اہل تشیع کے، شیعوں کے بہت بڑے عالم دین، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ جوانوں کے لیے ایک درس رہے کہ علماء کا بھی کچھ تذکرہ ہوا ہماری گفتگو میں، کہ محدث اردبیلی آج سے 500 سال پہلے کے یہ عالم دین ہیں کہ آپ ایران کے اردبیل شہر میں رہتے تھے اور نجف اشرف میں آپ کے درس و تدریس میں مصروف تھے. آج سے تقریباً 500 سال پہلے کا دور تھا. یہ محدث اردبیلی ہیں. آپ دیکھیں کہ اب اگر یہ اللہ تعالی انسان کو یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جانوروں کے لیے بھی حقوق بنائے ہیں، تو سب سے پہلے مسلمان آگے بڑھ کے وہ حقوق کی رعایت کرے گا. اور وہ لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی سب سے پہلے علماء. یہ محدث اردبیلی ہیں، خچر پہ سوار ہیں اور وہ سواری پہ جا رہے ہیں. کوئی ایک شخص راستے میں ملتا ہے، کہتا ہے کہ اے محدث کہاں جا رہے ہو؟ تو محدث کہتے ہیں کہ میں پورا شہر کو جا رہا ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے اے محدث اسی شہر میں مجھے یہ خط آپ کے بھیجنا ہے، تم گوارا کرو گے کہ یہ خط میرا اس خدا صاحب تک پہنچا دو گے تو مہربانی ہوگی. تو محدث اردبیلی اسی شہر میں جا رہے ہیں اور خط اس کا اسی شہر میں پہنچانا ہے. تو محدث اردبیلی فوری سواری سے اتر جاتے ہیں. قابل غور دیکھیے بات ہے کہ اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں. سواری سے اترنے کے بعد اس آدمی کا خط لے کر خچر کو پیادہ لے کے چلتے ہیں. تو وہ شخص آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محدث تم اپنی سواری سے کیوں اتر گئے؟ کیوں اس خط کو لے کے سواری سے آپ نہیں گزرتے؟ تو کہتے ہیں کہ سواری کو میں نے کرائے پر لیا ہے، اور جس وقت میں نے کرائے پر لیا تھا تو اس شرط پہ لیا تھا کہ تنہا میں سوار ہوگا. اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ اس خط کا وزن بھی اس جانور پہ پڑے. ایک سوال پڑے محمد اردبیلی ہے کون؟ یہ 500 برس پہلے کے یہ عالم دین اتنے متقی پرہیزگار. یعنی بتائیے یہ زمانے میں کہتے ہیں کہ اسلام اور آج کا انسان 500 برس زیادہ عرصہ نہیں ہے، مگر آج کا انسان ہے کہ اسلام کے بعد آج کا انسان ہے جو اسلامی احکامات کی اتنی رعایت کرتا ہوں. یہ محدث اردبیلی ہیں کہ نجف اشرف میں بارہا آپ کے شاگردوں نے دیکھا ہے اور بہت ہی معروف شخصیت ہے. آپ کے سرچ کریے، آپ معلوم ہوگا کہ یہ محدث اردبیلی کی شخصیت کیا ہے، کتنے کتابوں کے یہ مؤلف ہیں. نہ صرف یہ جو ہے آپ کے فقیہ تھے، متکلم تھے، بلکہ ایک بہترین سیاست مدار تھے اور دور اندیش عالم دین تھے. یہ محدث اردبیلی خود ان کے شاگرد یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب چونکہ نجف اشرف میں آپ، اور وہی پر آپ کی مزار ہے، نجف اشرف ہی میں آپ کو مدفن کیا گیا ہے. محدث اردبیلی ان کا نام ہے. بس یہ محدث اردبیلی کے تعلق سے آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محدث ہیں جو رات میں کہ جس وقت نجف اشرف یعنی روزہ بند کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں خفل لگا دیا جاتا تھا تو محدث اردبیلی نصف شب اٹھ کر آپ کے حرم کی طرف
جاتے ہیں اور شاگرد دیکھتے ہیں یہ منظر کہ جب قریب روزے کے پہنچتے ہیں تو خود بخود وہ قفل نیچے گر جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے. تو مقدس اردبیلی حرم حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک پہنچتے ہیں اور اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں, فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو جواب بھی ملتا ہے. یہ مقدس اردبیلی بارہا مولا متقیان سے اپنے مسائل کو دریافت کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے مولا کے حرم پہنچے تو مولا نے کہا کہ اے مقدس, میری آخری فرزند, میری آخری حجت جو امام مہدی ہیں اور وہ آپ کے مسجد کوفہ میں ہیں, یہ سوال ان سے دریافت کرنا ہے. سوال پڑھے محمد. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان کے اوپر ہماری گفتگو, یہ انسان ہے عزیزان محترم. مقدس اردبیلی یہ انسان کیسا باکمال ہوتا ہے کہ اس کو مولا متقیان کی زیارت ہو رہی ہے, ہم کلام ہو رہے ہیں, مولا امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. مقدس کا یہ مقام ہے. ایک دفعہ کے واقعہ ہے کہ آپ سو گئے اور خواب میں حضرت ختمی محمد دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضرت ہے اور حضرت کے ساتھ کون ہے. میں خوابوں کو یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں, خوابوں سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بھی کچھ ایسے اثرات ہم میں پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ دیکھیں کہ یہ مقدس اردبیلی خواب دیکھتے ہیں, ختمی مرتبت ہے, ناز پناہ ختمی مرتبت ہے, ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. تو آپ وہاں پہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مقدس اردبیلی کہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے ختمی مرتبت کے پاس. تو آپ سے حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں ختمی مرتبت سے کہ یا رسول اللہ, یہ شخص کون ہے کہ جو ہمارے نزدیک آ رہا ہے. تو آپ کے حضرت کہتے ہیں اے موسیٰ, اس شخص سے تم سوال کر لینا جو ہمارے نزدیک آ رہا ہے. مقدس اردبیلی جب نزدیک آتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کے یہ بہترین نبی, بنی اسرائیل کے آپ کے یہ نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کے سوال کرتے ہیں کہ اے شخص تم کون ہو. تو مقدس اردبیلی جواب دیتے ہیں میرا نام احمد بن محمد ہے اور میں اہل اردبیل سے ہوں اور میں فلاں شہر میں فلاں کوچے میں زندگی کرتا ہوں. تو موسیٰ نے سوال کیا کہ اے مقدس اردبیلی, میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا, تم اتنی تفصیل سے اپنا تعارف کروا رہے ہو. تب مقدس اردبیلی نے کہا کہ اے موسیٰ, بھول گئے آپ کہ خدا نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ, میرے اس داہنے ہاتھ میں عصا ہے جس سے میں جانوروں کو ہانکتا ہوں, جس سے میں ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اے مقدس, یقیناً تم بنی اسرائیل کے علماء کے مانند ہو. اس طرح سے نبی اکرم کا ارشاد ہے. صلوات پڑھے پہلے کے عالم ہیں, آج کے زمانے کی مثال دیجیے آپ کہ کوئی ایسی مثال دیجیے جو اتنا احتیاط کرتا ہو. انسانیت کا وقار یہی ہے عزیزان محترم کہ اسلام کے احکامات پر عمل ہو, تب جا کے آپ کا وقار بلند ہوگا. انسان یوں ہی انسان اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو آپ کے گھر آتا ہے اپنے جاب سے, اپنی نوکری سے, تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اے نوجوان, اے مسلمان, اے نوجوان, اے میرے بیٹے, یہ گوشت ہے اپنی بہن کے گھر دے آؤ. تو وہ جو نوجوان جو ابھی نوکری سے پلٹا ہے گھر کی طرف آیا تھا, تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں, میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی بات نہیں سن سکتا, یہ گوشت میں اپنی بہن کے گھر نہیں دے سکتا, مجھے نوکری پہ جانا ہے. پھر وہ جاتا ہے اور نوکری تمام کرنے کے بعد وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے میری ماں, وہ گوشت دیجیے تاکہ میں اپنی بہن کے گھر دے آؤں. تو ماں سوال کرتی ہے کہ بیٹا, راستے میں تمہارا وہ بہن کا گھر پڑتا تھا, تم یہ گوشت اپنی بہن کے گھر نہیں دیے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ نوجوان مسلمان کہتا ہے اے ماں, وہ آپ کے بیت المال کی سواری سے میں اپنے گھر آیا تھا
المال کی سواری سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم بیت المال کو ہٹا دیں، اگر ہم کسی پرائیویٹ اگر کسی ایجنسی میں یا فیکٹری میں اگر کسی جگہ کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، اگر اس کمپنی کی گاڑی بھی اگر آپ لے کے آتے ہیں تو آپ اپنے شخصی کام نہیں کر سکتے. کیا یہ ہے اسلام کہ آپ اپنے شخصی کام صرف آپ اسی وقت کمپنی کا کام کریں گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، اب میں گوشت دے کے آؤں گا، کیونکہ اس وقت میں نوکری پر تھا اور وہ سواری آپ کے میری کمپنی کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا. بیت المال کا مال اس طرح سے صرف ہو. عزیزان محترم، یہ احتیاط کرنے کے بعد انسان کا مقام ہوتا ہے کہ سورہ اسراء کی 70ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے بنی آدم ہم نے تجھے مکرم کیا. اب ہم اپنے موضوع پہ آ گئے کہ یہاں پہ انسان کا مقام اللہ بتا رہا ہے کہ اے انسان ہم نے تجھے کرامت بخشی ہے، بزرگی بخشی ہے. آپ دیکھیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بتحقیق ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے. جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی روح پھونک رہا تھا اور سارے ملائکہ کو آپ کے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو شیطان جو منع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کس وجہ سے، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ آپ کے خدا فرماتا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے. اے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ عزیزان محترم، خدا بندے آدم دونوں ہاتھوں سے اگر آدم کے جسم کو بناتا ہے تو یہ انسان کی بزرگی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے شرف کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنا باشرف انسان ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، سوائے انسان ہے، سوائے بنی آدم ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. عزیزان محترم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ جو مرتبہ ملا، انسانیت کو یہ جو شرف ملا، اشرف المخلوقات کہلایا، کس وجہ سے؟ وہ ہے تقویٰ، وہ ہے پرہیزگاری. تقوی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بزرگ وہی ہے، بڑا وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے. کوئی مال رکھتے ہوئے، آپ کے قوم و قبیلہ رکھتے ہوئے، خوبصورتی رکھتے ہوئے، کسی ملک میں رہتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ جو تقوی رکھتا ہے، پرہیزگار ہو. عزیزان محترم، یہ جو سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس کے شان نزول علماء نے مختلف بیان کیے ہیں. آپ ایک دفعہ کا واقعہ جو میں بارہا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے. جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے تمام اصحاب آپ کی بزرگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سلمان فارسی کو صدر مجلس بٹھاتے ہیں، کیونکہ سلمان فارسی بالآخر متقی، پرہیزگار، بہترین صحابی رسول، آپ کو اونچے مقام پہ بٹھا دیا جاتا ہے، صدر مجلس بٹھا دیا جاتا ہے. ایسے عالم میں ایک صحابی مسجد میں وارد ہوتے ہیں اور فوری وہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس غیر عرب کو یعنی عجم کو صدر عرب کی مجلس میں کس نے بٹھایا، جبکہ وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. وہاں پر ان کی موجودگی میں سلمان کو مقام دیا گیا. نبی اکرم نے بھی کوئی اعتراض اشکال نہیں کیا، تو وہ صحابی نے اعتراض کیا تو فوری حضرت برہم ہوئے اور منبر پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا. کہتے ہیں کہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد سب میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے کنگھی کے دندان. کنگھی کے جو دندان ہوتے ہیں سب کے سب برابر ہوتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی عرب، کوئی غیر عرب میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو. سلمان فارسی یقیناً ایک صحابی رسول ہے. دوسری
دوسرے بھی صحابہ موجود ہیں، آپ بتلا دیجئے گا سلمان کو جو درجہ ملا وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا، وہ بشارتیں نہیں ملی جو سلمان کو ملی. کسی صحابی کے لیے نہیں کہا گیا کہ سلمان و منا اہل البیت، کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا گیا کہ وہ فلاں صحابی ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان کے لیے کہا گیا. سلمان کون؟ غیر عرب، فارس کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، وہ آئے اور اسلام کی اعجاز کو دیکھتے ہوئے، اسلام کی بزرگی بلندی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم پر، اللہ پر ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے کہ آپ کو سلمان کو کسی صحابی یہ فخر غرور نہیں کر سکتا ہے. کسی صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ کوئی صحابی یہ کہے کہ ہم ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں. صرف سلمان فارسی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بزرگی آپ کو عطا فرمایا کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے ایمان کی، کسی اور صحابی کو وہ مقام نہیں ملا. آپ دیکھیے کہ ہر شخص، نبی اکرم فرماتے ہیں ہر شخص جنت کا مشتاق ہے، ہر آدمی دنیا میں جنت کا مشتاق ہے، جنت کا طلبگار ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن جنت ہے جو سلمان فارسی کی مشتاق ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جنت کا انتظار کر رہے ہیں اور جنت سلمان کا انتظار کر رہی ہے. یہ سلمان کو درجہ کیسے ملا؟ وہ ہے تقویٰ پرہیزگاری، یہ ہے اللہ کے نزدیک بلندی. عزیزان محترم، بس اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. یہ انسان ہے جو دنیا میں آیا. آپ دیکھیں کہ اور بھی ہم ایک واقعہ بلال حبشی کا بھی آپ کے سامنے نقل کر سکتے ہیں کہ بلال حبشی کہ حبش کے رہنے والا ایک غلام ہے، ایک معمولی شخص ہے، لیکن وہ درجہ بلال کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. اذان کا موقع بلال کو دیا گیا، اذان دینے کی فضیلت، اذان کا یہ مرتبہ بلال کو دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ورنہ وہ حبش کے رہنے والے تھے، وہ سیاہ پوش تھے، وہ کالے تھے، لیکن کالا گورا اسلام خدا نہیں دیکھتا. بلال کو وہ درجہ عطا فرمایا. ورنہ بہت سارے عرب میں آپ کے خوبصورت لوگ موجود تھے، لیکن ان کو وہ عہدہ، وہ درجہ نہیں دیا گیا. بلال سے پیغمبر کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد، اے بلال جاؤ خانے کعبہ پر اور اذان کہو. بلال اذان کہتے ہیں تو نیچے سے آپ کے بعض عرب چینی گولیاں یعنی غیبت کرتے ہیں. بلال کہتے ہیں کہ پیغمبر کو کیا اس کالے کعبے کے علاوہ کوئی نہ ملا تھا جو اس کالے کعبے کو خانے کعبہ پہ چڑھا کے اذان کہلوا رہے ہیں. آپ دیکھیں تب حضرت فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ بھی ایک شان نزول بیان کی گئی ہے. تقویٰ تھا بلال حبشی. آپ سے یہ بہت زیادہ آپ کے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ اے بلال تم لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو. بلال نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ. بس بلال حبشی پہ اتنا ظلم ہوا کہ ایک وزنی پتھر آپ کے سینے میں باندھ دیا گیا تھا، آپ کو کشا کشا دیا پھرایا جاتا تھا. بلال حبشی کو صرف ان کا حضور یہ تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور نبی اکرم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. تقویٰ ہے عزیزان محترم. آپ دیکھیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بعد کے مجالس میں بھی وہ ذکر ہو سکتی ہے، لیکن میں چونکہ جوان موجود ہیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں صرف جوانوں کو بھیجے گا. ضعیف حضرات جنت میں نہیں جائیں گے. اور معذرت کے ساتھ کہ ضعیف حضرات کو اللہ اور یہاں تک کہ جو کالے ہیں ان کو بھی اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا. روایت ہے بالکل. جو کالا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو بوڑھا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو جوان ہوگا خوبصورت ہوگا اسی کو اللہ جنت میں بھیجے گا. جب یہ روایت سنے تو ایک بوڑھی شخص روتی ہوئی آپ کے روتے ہوئے جانے لگی اور کہنے لگی کہ پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اور میں تو بوڑھی ہوں، اب میں جنت سے محروم ہوں. بس یہ روتے ہوئے جا رہی تھی. راستے میں بلال حبشی ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محترمہ تم کیوں کریا کر رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے بلال پیغمبر نے ابھی فرمایا ہے کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے. تو بلال نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چلیے میں سوال کرتا ہوں. وہ آتے ہیں آن حضرت کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس طرح کی اس عنوان کی کوئی حدیث بیان کی
کی ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے بلال ہاں ہم نے کہا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے اور کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. بلال کا چہرہ بھی اتر گیا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تو کالا ہوں. تو تب حضرت اس کی وضاحت فرماتے ہیں اے بلال جو بوڑھے ہوں گے اللہ ان کو جوان کرے گا اور جو آپ کے بدصورت ہوں گے اللہ ان کو خوبصورت بنا کے جنت میں وارد کرے گا. یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نور ایمانی کی فکر کرے. عزیزان محترم ہم آپ کے دوسرے نور کی فکر کرتے ہیں. ہم ایک خوبصورتی کو بیوٹی پارلر میں جا کے تلاش کرتے ہیں. خوبصورتی نور ایمان اللہ دیا سو نور کبھی نہ ہوئے دور. نور جو ہوتا ہے وہ اندرونی صفات. کل کی گفتگو سے میں مربوط ہو رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ انسان اپنی اندرونی صلاحیتوں کو جب ابھارے گا تب وہ ایک جانور سے حیوان کو اپنے سے جدا کرے گا. تو ہم یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم وہ اندرونی صلاحیتوں کو روبے کار لائیں. بس یہ انسان ہے ہمیشہ مضطرب ہے, پریشان ہے, ہمیشہ اضطراب کے عالم میں ہے. کیوں یہ اضطراب ہے؟ اس لیے یہ اضطراب ہے چونکہ آپ کے دین اسلام کی وہ صحیح تعلیم سے آشنا نہیں ہے, وہ دین اسلام سے نزدیک نہیں ہے, اس لیے مضطرب ہے, پریشان ہے. اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتا ہے کہ دیکھو انسانوں کے درمیان میں جو مشکلات ہیں, جو اضطرابی کی کیفیت ہے, اے نبیوں تم جا کے, اے پیغمبروں تم جا کے اس اضطراب کو دور کرنا. سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہم کو عقل و فطرت عطا فرما دیا, اب عقل و فطرت جیسی عظیم طاقتوں سے ہمیں نواز دیا, نعمتوں سے نواز دیا, تو انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ انسانوں کو اضطراب والی کیفیت سے دور کریں. انسان جب دنیا سے عزیزان محترم نزدیک ہو جاتا ہے, مادیات سے جب نزدیک ہو جاتا ہے تو خود بخود معنویات سے دور ہو جاتا ہے. جو ہی معنویت سے دور ہوتا ہے یعنی معنویت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قربت, اللہ تعالیٰ کی قربت سے جب انسان دور ہوتا ہے تو اس کو وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے, اضطراب کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں. آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خلقت پہ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں زمین پر ڈاکٹر کو بھیجا, اس کے بعد بیماریوں کو بھیجا. دیکھیے آپ یہ ہے بس اللہ کی مرضی کے انسانوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے انسان اعتراض کرے, سوال کرے یا اللہ زمین پر تو بھیج دیا لیکن خطرناک بیماریاں وجود رکھتی ہیں. یہ کیسی بیماریاں ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ نہیں, پہلے اللہ زمین پر علاج بھیجا, بعد میں بیماری کو بھیجا. علاج کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے انسانوں کی بیماریاں بھیجتا اللہ نہیں, پہلے ڈاکٹر کو بھیجا, طبیب کو بھیجا, آدم کو بھیجا, اس کے بعد بیماریاں وجود میں آئیں. بس یہ اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ وہ اضطرابی کیفیت سے لوگوں کو آپ کے بچائے, نجات دلائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے امام مظلوم کربلا کہ جب کبھی بھی اللہ لیعبدون پہ پہنچتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو آپ اللہ لیعرفون کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرے. دیکھیں آپ اللہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے اپنے انسان اپنی خلقت کو پہچانے کہ اللہ اگر زمین پہ بھیجا ہے اضطراب کی کیفیت بعد میں آئی, پہلے اللہ آپ کو عبادتوں کی بشارت دیا. اگر آپ عبادتیں کرتے, اگر اللہ سے اپنی نزدیکی ہوتے, اللہ سے اپنے کو جوڑ لیتے تو آپ کو یہ اضطراب والی پریشان والی کیفیت نہیں ہوتی.
آج دنیا کا کیا عالم ہے اس ترقی یافتہ زمانے میں. انسان کے پاس کیا نہیں ہے؟ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مالدار بھی ہے تو وہ نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے, بے چین ہے, اور جتنا مالدار ہوگا اس کی وحشت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کیوں پریشانی ہے؟ کیونکہ وہ مادیات اتنے آپ کے جمع کر لیا ہے, مادیات سے اتنا نزدیک ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آپ تقوی سے متعلق جو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو تقوی ایک ایسی عمارت ہے, ایسا قلعہ ہے کہ اپنے بسنے والوں کی حفاظت کرتا ہے. فسق و فجور ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ایسا محل ہے جو اپنے رہنے والوں کو بچا نہیں سکتا. تقوی مولا فرماتے ہیں کہ تقوی ایک ایسی سواری ہے جو جنت میں جا کے رکنے والی ہے. اگر انسان دولت کے ساتھ ساتھ اگر یہ تقوی کی دولت بھی اپنے ہمراہ کر لے تو ایسا انسان کامیاب ہے. آپ دیکھیں کہ سکون کی تلاش میں ہے انسان تو سکون اس کو اس وقت ملے گا. آپ بہت ساری دنیا ہے, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے اور لوگ آپ کے ترقی کی طرف گامزن ہیں, لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے, اضطراب کا عالم ہے. اس سکون کا نام ہے اسلام. اسلام آپ کو سکون عطا فرمائے گا اس وقت جب آپ اسلام کی تعلیمات کے عمل پیدا ہوں گے. انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ سکون مجھے اس وقت ملے گا جب مجھے اتنی دولت مل جائے گی, لیکن وہ حدیث کو غور سے نہیں پڑھا جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمع للفنا لودو للموت, اولاد پیدا کرو تاکہ مرے. دیکھیں عجیب فلسفہ ہے اسلام کا. لودو للموت, بچے پیدا کرو تاکہ مرے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وجمعوا للفنا, مال جمع کرو, مال زیادہ سے زیادہ جمع کرو تاکہ فنا ہو. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وبنوا للخراب, عمارتیں تعمیر کرو تاکہ خراب ہو. دنیا یہ مادی دور ہے, یہ مادی ہے, مادیات سے اس کا تعلق ہے. کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, یہ سب مٹنے والے ہیں, ختم ہونے والے ہیں. نہ مال رہنے والا ہے نہ اولاد رہنے والی ہے. اسی طرح سے جب حالت جاگنی ہوں گی تو انسان کے سامنے آپ کے یہی مال آئے گا. جب یہ دولت آئے گی اس دولت میں سے انسان دیکھ رہا ہے, جو مر رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس دولت میں سے صرف اس کو کفن نظر آئے گا, اس کو کفن نظر آئے گا. صرف کفن سے امید کرے گا کہ یہ صرف کفن ہے میرے لیے, سفید کفن ہے جو میرے کام آنے والا ہے. اتنی دولت میرے لیے جو میں نے مشکلات سے, محنتوں سے, مشقتوں سے میں نے جمع کی وہ میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے. بس یہ ہے آپ کے, اگر ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیدا ہو عزیزان محترم, ایک ایسی قوت, ایک ایسی توانائی. یزید یہی تو سمجھتا تھا کہ مجھے دنیا کی دولت میرے پاس ہے, حسین کے پاس کیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ حسین کے پاس سکون ہے, یزید کے پاس اضطراب ہے. یزید پریشان ہے, یزید اب مشکلات میں گرفتار ہے باوجود دنیا کی دولت رکھتے ہوئے, لیکن حسین کے پاس اطمینان ہے, سکون ہے. حسین ابن علی کے پاس خدا ہے, حسین ابن علی کے پاس رسول ہے. عزیزان محترم اسی لیے کہتے کہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں کہ لوگوں کی حاجتوں کو بیان کرنے کے لیے, لوگوں کے مشکلات کو بیان کرنے کے لیے. اسی طرح سے اوصیاء علیہ السلام آئے ہیں, یعنی ائمہ دنیا میں آئے ہیں تاکہ انسانوں کی ہدایت کرے. ایسے ہی ہوا ہے کہ کوفے سے ہزاروں خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں, ہزاروں خط. حسین ابن علی سے تقاضا کیا جاتا ہے اے فرزند رسول, ہم مشکلات میں ہیں, کوفے والے مصیبت میں ہیں, آئیے اپنے فریاد رسی کو پہنچیے, ہمارے مشکلات کو ہم کو بے نیاز کریے, ہم بہت مشکلات میں گرفتار ہیں. حسین ابن علی کو جب اتنے خط موصول ہوتے ہیں تو حسین ابن علی جو اس وقت آپ کے سب سے بہترین شخص جو اس وقت تھے وہ ہے مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل کون ہے عزیزان محترم؟ مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں,
اور مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کر، آپ دیکھیں کہ مدینے میں یہ خطوط موصول ہوئے ہیں اور مدینے سے حضرت مسلم کو بھیجا جا رہا ہے کوفے کی جانب کہ اے مسلم یہ میرا خط لو اور کوفے والوں کے سامنے پڑھ کے سنانا۔ اور اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، پھر کہتے ہیں میرا چچا زاد بھائی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں وثیقتی، اور یہ بہت ہی معتبر شخص ہے جس کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم آتے ہیں، امام حسین کا پیغام لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ امام حسین کے نام پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ 18,000 تاریخ بتاتی ہے کہ 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کے نام سے بیعت کرتے ہیں تو مسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور فوری ایک نامہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں امام حسین کو، اے میرے بھائی حسین، اے فرزند رسول، فوری آپ کوفے کی جانب آئیے، کوفے کے سارے لوگ آپ کے نام سے بیعت کر رہے ہیں اور 18,000 کا مجمع ہے۔ تب امام حسین کو یہ خط پہنچ جاتا ہے، لیکن کوفے والے اپنے وفا میں پورے نہیں اترے۔ عزیزان محترم، حضرت مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے ہیں، ایک نماز تمام ہوئی، جب پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہ